بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب عید رمضان المبارک کی آخری رات کو شب عید کہا جاتا ہے۔ یہ رات بھی بڑی فضیلت والی ہے، لہٰذا اس رات کو شب بیداری کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے متعلق چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کی راتوں میں شب بیداری کر کے قیام کرے اس کا دل نہیں مرے گا، جس دن کو سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کر کے اللہ کی عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، یعنی ذی الحج کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات۔ اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی 5ویں، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، کہ کام کرنے والے کو اس وقت پوری مزدوری دی جاتی ہے جبکہ وہ کام پورا کر لیتا ہے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ استغفار اور نوافل پڑھنے چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے روزے اور عبادت بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے۔ معافی کا اعلان عیدی ملنے کی رات۔ اللہ ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہی رہتا ہے، پھر جوں ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے فوراً ہی بعد میں عید الفطر کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس عید سعید کی بے حد فضیلت ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جیسے جو کچھ دنیا و آخرت کی خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے گا۔ کاش ایسے مانگنے کے موقع پر ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ عموماً لوگ ان موقعوں پر صرف دنیا کی خیر، روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر سوال کرتے ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مانگنی چاہیے۔ دین پر استقامت اور خاتمہ بالخیر، وہ بھی مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، وہ بھی شہادت کی صورت اور مدفن جنت البقیع میں، اور بلا حساب و کتاب مغفرت اور جنت الفردوس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی مانگ لینا چاہیے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ اس مبارک رات کی بے حد فضیلت ہے، کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ غور تو فرمائیے، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے، دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے اللہ کی بے پایہ رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں،
جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کی حرارت ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ پس زندگی کا ایک بہترین دستور العلم پا کر اور ایک مہینے کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری بات ہے، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذت اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ کیا شیطان کامیاب ہے؟ دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن کس قدر گراں گزرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی ذریت کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذت نفسانی میں مشغول کر دو۔ فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات کر کے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس، صد کروڑ افسوس، اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بلا بیٹھے ہیں۔ اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بیہودہ قسم کے الٹے سیدھے ڈیزائنز والے، بلکہ معاذ اللہ جانوروں تک کی تصویروں والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بہار شریعت میں ہے جانور یا انسان کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی قریب بحرام ہے۔ ایسے کپڑے تبدیل کر کے یا اوپر دوسرا کوئی لباس پہن کر نماز دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ نماز کے علاوہ بھی جاندار کی تصویر والا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ رقص سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، بے ڈنگے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت دولت دونوں کو خلاف سنت شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس، اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا ہے۔ ناظرین، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے۔ اپنے حال پر رحم کیجیے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ عید کس کے لیے ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المعظم کو روزوں، نمازوں اور دیگر عباداتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عزوجل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ محترم ماں کا ہم حق ہی ادا نہ کر سکے۔ روح کو بھی سجائیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور عطر لگانا سنت ہے۔ یہ سنتیں ہمارے ظاہری بدن کی صفائی کے لیے ہیں، لیکن ہمارے انصاف اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چاند رات عید الفطر کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔